رب زدني علما ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے. تسلیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لکھو اس کے نیچے تسلیہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی. فصبروا پس وہ صبر کیا اس بات پر کہ ان کی تکلیف کی گئی اور تکلیف پہنچائے گئے حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی. اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. مراد کلمات سے اللہ کے وعدوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. یہ کلمہ وعدہ کہاں ہے؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 21. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 21. وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. آپ کے پاس پہنچی ہیں خبریں رسولوں کی. کیا پہنچی ہے؟ ان کی تکذیب کی گئی. نبی علیہ السلام نے العزم سے اس پر صبر کیا. آخر حسب وعدہ ان کی مدد کی گئی اور تکذیب کرنے والے مغلوب یا تباہ و برباد ہو گئے. وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. مشرکین کفار جو حضور سے خصوصی معجزے مانگتے تھے. آپ کا دل چاہتا تھا کہ ایسے معجزے کا اظہار ہو جائے تاکہ یہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ پاک ان کے فرمائشی معجزے نہیں بھیجتے تھے. اس لیے کہ فرمائشی معجزوں کا نتیجہ جو ہوتا ہے جب آ جائیں نہ ماننے والوں پر عذاب یقیناً ہو جاتا ہے، ان کی تباہی ہو جاتی ہے. اور اللہ میاں کو پتا تھا کہ یہ معجزات کا مطالبہ بنا پر عدل و انصاف نہیں، یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کی کوشش ہے. اس پر کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے معجزے نہ آنے پر ان کا ارادہ دین سے آپ پر شاک گزرتا ہے تو آپ ایسا کر لیں. وَإِن كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ. اگر ان کے ارادہ آپ پر شاک گزرتا ہے پس ہو سکتا ہے آپ سے ان تقضی نفقا فی الارض، زمین میں سرنگ لگا لیں، اور سلما فی السماء یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ. تو ان کا فرمائشی معجزہ لے آئے. اگر اللہ چاہتے تمام کو ہدایت پر جمع کر دیتے. اللہ کی حکمت ہے، کسی نے ایمان لانا ہے کسی نے نہیں لانا. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. آپ نادانوں میں سے نہ ہو جائیے. جاہل کی ترجمہ نادانوں میں سے. ہر تھانوی، ہر شیخ الہند، ہر سلہون، تینوں بزرگوں نے یہی ترجمہ کیا. انما یستجیب الذین یسمعون. یہ بیچارے ایمان کیا لائیں گے، قبول تو وہ کرتا ہے جو سنتا ہے. یہ تو مرے ہوئے ہیں. یبعثہم اللہ، اللہ ان کو زندہ کریں گے. ثم الیہ یرجعون، پھر یہ اٹھائے جائیں گے. جس طرح مردے کو کچھ کہنے کا فائدہ نہیں ہے، ان کو بھی کچھ آپ کے کہنے کا فائدہ نہیں پہنچے گا. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ. اور نے کہا کیوں نازل نہیں کی گئی ان پر فرمائشی ہماری فرمائشی نشانی. فرما دیجیے ان اللہ قادر، اللہ قادر تو ہے اس بات پر کہ ان پر نشانی نازل فرمائے، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، حکمت نہیں جانتے. کیوں نہیں اتاری جا رہی؟ اللہ کی حکمت یہی ہے کہ اگر فرمائشی معجزہ نشانی دے دی گئی تو یہ بچ نہ سکیں گے. وما من دابۃ، تنبیہ ہے، کوئی چیز زمین پر چلنے والی چیز، کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے بازوؤں کے پروں کے ساتھ، الا امم امثالکم، تم جیسے ہیں، تم جیسی امتیں ہیں. کیا مطلب؟ جس طرح تمہیں زندہ کیا جائے گا تمام حیوانات کو، پرندوں کو بھی قیامت کو زندہ کیا جائے گا. امم امثالکم. ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کتاب میں کوتاہی نہیں کی. لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہے. ثم الی ربہم یحشرون، سارے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے. سب کا حساب ہوگا، انسانوں کا بھی، جنات کا بھی، حیوانوں کا بھی، پرندوں کا بھی.
والذین کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، بہرے ہیں، گونگے ہیں، تاریکیوں میں ہیں. تاریکی اقسام میں کفر بہت زیادہ ہے. بتوں کا پوجنا یہ بھی کفر ہے، آتش کا پوجنا یہ بھی کفر ہے، آفتاب کا پوجنا یہ بھی کفر ہے، عیسائیت پر پکے رہنا، ایمان حضور پر لانا یہ بھی کفر ہے، یہودی رہنا حضور پر ایمان یہ بھی کفر ہے. بہت سی انواع ہے. اسی ظلمات جمع کثیر استعمال من یشاء اللہ، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں گمراہ کر، جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم پر قائم کر دیتے ہیں. قل ارائیتم، اور بسوء توحید و ابطال شرک، اور بسوء توحید، توحید کے مضمون کی طرف اور لوٹنا ہے اور شرک کا ابطال کیا جانا ہے. فرما دیجیے کیا خیال ہے تمہارا اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب یا آئے اچانک قیامت، کیا اللہ کے غیر کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بلکہ ایسے موقع پر ایاہ، خاص اللہ ہی کو پکارو گے. فیکشف ما تدعون، اللہ پاک دور کرتے ہیں وہ چیز جس کی طرف تم پکارتے ہو اور چاہتے ہیں. وتنسون ما تشركون، اور تم بھول جاؤ گے اس وقت جو تم شرک قرار دیتے ہو. جب اللہ کا عذاب آیا یا قیامت آیا پھر غیر اللہ کو نہیں پکارو گے، لیکن اس وقت کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلی امت کی طرف رسول بنا کے بھیجے. فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ، ہم نے پکڑا ان کو تنگ دستی میں، وَالضَّرَّاءِ بیماری میں، لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ تاکہ وہ گر کڑائیں، زاری کریں، ہماری طرف آ جائیں. فلولا، ایسا کیوں نہ ہوا؟ اس جاءہم بأسنا، جب آئے سزا ہماری، گزاری کرتے ہیں. ولیکن قصد قلوبہم، بلکہ دلوں کے سخت ہو گئے، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا. اللہ کا طریقے گرفت ہے یہ. پہلے تو اللہ پاک تنگ دستیوں میں بیماری اطلاع کا تاکہ ڈر کے اور جھک جائے، اللہ رسول کو مان لے. ایسا نہ ہو پھر اللہ ان کے دروازے کھول دیتے ہیں کہ شکر کریں. وہ شکر نہیں کرتے، کفر میں بڑھتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو تباہ و برباد کیا کرتے ہیں. طریقے گرفت خداوندی، دیکھو طریقے گرفت خداوندی. فلما نسوا، جب بھول گئے وہ چیز جس کے ذریعے نصیحت کیے گئے تھے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر شے کے دروازے ان پر کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جو نعمتیں دی گئی ان پر وہ اتنا خوش ہو گئے، اترانے لگے. اخذناہم بغتۃ، ہم نے اچانک ان پر گرفت فرمائی. فاذا هم مبلسون، بالکل حیرت زدہ رہ گئے. مبلسون، حیرت زدہ، وہ بس وہ بالکل حیرت زدہ رہ گئے. ثانوی کے ترجمہ. وقوتیا داخل القوم الذین ظلموا، ان ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی. والحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ کا جو پالنے والے ہیں جہانوں کے. ان کی جڑ کاٹ دی گئی، تباہ و برباد ہو گئے. اس پر شکر کیوں ادا کیا؟ عذاب کے ہونے پر استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن قوموں کے عذاب کے بعد اللہ نے فرماتے ہیں والحمدللہ رب العالمین. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کفر کے گندے انڈے دوسری مخلوق کو بھی خراب کرنے والے تھے. ان کا صفحہ ہنسی سے مٹ جانا ہی شکر ہے. فہمون. قل ارائیتم من اخذ اللہ، آپ کا پوچھئے سے کیا خیال ہے اگر اللہ لے جائے تمہاری بینائی، سماع، تمہارے قوت سماعت کو، ابصار، تمہاری آنکھوں کو، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے. کون معبود ہے اللہ، کون معبود ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں یہ چیز لا دے؟ کوئی نہیں لا سکتا. اگر بینائی چل جائے، بینائی واپس بھی اللہ ہی کر سکتے ہیں. سنوائی چل جائے، سنوائی بھی اللہ ہی لا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں لا سکتا. جو ذات ایسی قدرتوں کی مالک ہے وہی بات کے لائق ہے. اس بات توحید ہے، ابدال شرک ہے. انظر، دیکھیے کیسے ہم بار بار کس طرح ہم آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں. ثم هم یصرفون، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں. ثم هم یصرفون، پھر بھی یہ ثم استبعادیہ ہوتا ہے، اس کو ثم استبعادیہ. ہم کس طرح مزہ آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ منہ موڑتے ہیں. منہ موڑتے ہیں ترجمہ کیا سلہوری نے، اعراض کرتے ہیں ترجمہ کی ہستانوی نے، کنارہ کرتے ہیں ترجمہ کی شیخ الہند نے، یصرفون کا ترجمہ 3.
پھر بھی منہ موڑتے ہیں، پھر بھی یہ اعراض کرتے ہیں، پھر بھی یہ کنارہ کرتے ہیں. کنارہ کرتے ہیں ترجمہ شکل ہند کا ہے. قل ارائیتم، اور پوچھیے تمہارا کیا خیال اگر آئے تم پر اللہ کا عذاب اچانک اور جہرتن، آئے اللہ کا عذاب تم پر بے خبری میں اور جہرتن، یا تم ہوشیاری میں ہو. حل یہلک الا القوم الظالمین، نہیں ہلاک کی جاتی مگر ظالم لوگ. ومان مسلم نے بھیجتے رسولوں کو مگر بشارت دینے والے، ڈرانے والے. رسولوں کا کام اتنا ہے، معجزات کا، نشانیوں کو لانا رسولوں کا کام نہیں. فمن آمن، پر رسولوں کے آنے پر جو شخص ایمان لائے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لینا، ان پر خوف ہوگا نہ غم کھائیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو عذاب آ جائے گا بس ان کی نافرمانیوں کے. قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، شبہات بعد نبوت اور ان کے جوابات. اللہ مشرکین نے مطالبہ کیا تھا، مشرکین نے کہ تمام خزائن ہمارے جمع کر دیے جائیں، زمین کے خزانے، سونا چاندی مالی ہیرے جواہرات، یہ سب خزانے جمع کر دو ہمارے لیے، تو ہم ایمان لے آئے تھے. مستقبل کے تمام حالات بتا دو تو ہم ایمان لائیں گے. دوسرا مطالبہ. تیسری بات یہ تھی کہ ہم جیسا انسان رسول نہیں بن سکتا، کوئی فرشتہ رسول ہونا چاہیے تھا. آپ تو ہم جیسے انسان ہیں. ان تینوں کی ترتیب کی جا رہی ہے. فرمایا لا اقول، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سونا چاندی میرے پاس نہیں، میں کہاں جمع کر کے لا دوں. میں نہیں کہتا ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کو جانتا ہوں کہ مستقبل کی خبر کو میں ساری بتا دوں. اور میں نہیں کہتا انی ملک، میں فرشتہ ہوں. ان اتبع، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. قل فرمایا هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ایمان والا بینا ہے، مشرک اندھا ہے، انا. افلا تتفکرون، کہ تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذين يخافون، اس قرآن کے لیے ڈرائیے اور لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ جمع کیے جائے گا رب کے پاس، ان کے لیے کوئی حامی اور کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا. کیوں ڈرائیے؟ لعلہم یتقون، اس امید پر جو ڈر جائیں، اس امید پر جو شرک کو چھوڑ دیں. سمجھ گئے؟ ولا تطرد الذین، قریش کے سردار نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ مسکین غریب صحابہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہماری توہین ہے، ان کو ہٹاؤ. بلال کو ہٹاؤ، صہیب کو ہٹاؤ، ابن مسعود کو ہٹاؤ، ذو الشمالین کو ہٹاؤ، عمار کو ہٹاؤ، سالم مولا حذیفہ، ان غریب صحابہ کو اپنے پاس سے ہٹاؤ تو ہم سردار لوگ تب آپ کی بات مانیں گے اور سنیں گے. غریب صحابہ کو دور کرو، ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے. بالکل یہی مطالبہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکین سرداروں نے کیا تھا. وہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا ہو دولت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. جس کا اللہ سے تعلق صحیح ہے، معزز اللہ کے نزدیک وہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے پیغمبر پابند ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کے، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کو اپنے پاس سے ہٹانے کی اجازت نہیں. کوئی ایمان لائے نہ لائے اس کی پرواہ نہیں. ولا تطرد الذین، نہ دور کیجیے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں رب کو صبح اور شام، ارادہ رکھتے ہیں اللہ کی رضامندی کا، ان کے حساب مالی کا، ان کے حساب میں سے آپ پر کوئی شے نہیں، نہ تیرا حساب ان پر ہے. جو آپ ان کو ہٹا دیں بس آپ ہو جائیں گے ظالمین سے. اگر یہ غریب صحابہ کو ہٹایا تو آپ ظالم متصور ہوں گے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع شافی غیر محلہ، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف، پیغمبر کے قرب کا باعث ہونا چاہیے، دور کا باعث نہیں ہونا چاہیے. ان کو اللہ کا خوف نہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں، ان میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کی محبت ہے، یہ آپ کے قریب ہونے چاہیے. اگر ان کو ہٹا دیا تو وضع شافی غیر محلی ہو جائے تو ظلم ہوگا. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اس طرح ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض کے لیے تاکہ
یہ لوگ کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے دل میں احسان کیا کہ ان کو ایمان دے دیا ہمیں کفر؟ یہ لوگ علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، خبر نہیں کہ نہیں ہے اللہ، کیا نہیں ہے اللہ جاننے والا شکر گزاروں کو؟ یہ تو شکر گزار بندے ہیں میرے، غریب ہے۔ بلکہ یہ جو غریب صحابہ ہیں جن کو ہٹانے کا مطالبہ ہے، جب آئے آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان آتے ہیں، فقل سلام علیکم، ان کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ فقل سلام علیکم کا ایک معنی یہ ہے، یہ صحابہ جب میری آیت پر ایمان رکھا آپ کے پاس آئے، ان کو میرا سلام پہنچاؤ، دور کرنا کا مسئلہ دور کرا اللہ۔ ایک معنی فقل سلام علیکم، تم پر اللہ کا سلام ہو، اللہ تمہیں سلام بھیجا ہے، ایک مفہوم اس کا یہ ہے۔ دوسرا فقل سلام علیکم، جب آئیں تو ان کو میری طرف سے آخرت میں سلامتی کی بشارت دے دو کہ تمہیں معاف کر دیا گیا، تم سب عذاب و تکلیفوں سے محفوظ رہو گے۔ ربکم علی نفسہ، اللہ پاک نے اپنے پر لازم کر لیا رحم فرمانا، تم پر رحمت فرمائیں گے۔ انہ من عمل منکم سوءا، اس لیے کہ اصول ہی ان کا یہ ہے جو تم میں سے برا کام کرے ہم آپ کا سے پھر توبہ کر لے، بعد اس کے بعد اصلاح اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، فانہ غفور رحیم۔ اسی طرح ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں آیات کو، دلائل کو، اس لیے تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ فرما دیجیے مجھے روکا کیا ہے کہ میں بات کروں ان کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ فرما دیجیے لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی اتباع نہیں کروں گا، قد ضللت اذا تب تو میں ہو جاؤں گا گمراہ، وما انا من المہتدین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں رہوں گا، اس لیے تمہارے مطالبے مردود ہیں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، فرمائیے میں آپ رب کی طرف سے بینہ دلیل پر قائم ہوں، وکذبتم بہ، اور تم اس دلیل کی تکذیب کر رہے ہو۔ ما عندی ما تستعجل بہ، جس عذاب کو تم مانگتے ہو وہ میرے پاس نہیں، ان الحکم للہ، فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، حکم اس کا چلتا ہے، عذاب دے یا نہ دے۔ یقص الحق علی حق، بیان کرتے ہیں وہ خیر الفاصلین، اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فرما دیجیے لو ان عندی، جس عذاب میں جلدی تم کر رہے ہو اگر میرے پاس ہوتا لقضی امر، تو میرے اعتبار فیصلہ کر دیا ہوتا، تباہی تباہی ہو چکی ہوتی۔ واللہ عالم بالظالمین، ظالموں کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کے پاس ہے مخفی خزانے ہر شے کے، ان خزانوں میں عذاب کے خزانے بھی ہیں، جب چاہے عذاب بھیجے چاہے نہ بھیجے، عذاب کے خزانے میرے پاس نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي، اللہ کا علم کامل ہے، جانتے ہیں جو کچھ خشکی میں ہے، سمندر میں ہے، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ اس کو جانتے ہیں، نہ کوئی دانا زمین کی تاریکی میں، نہ تر اور نہ خشک چیز مگر فی کتاب مبین، لوح محفوظ میں موجود ہے۔ اللہ کو سب کا علم ہے، سب کے احوال کا علم ہے، احوال کے نتائج کا علم ہے کہ ان سے کیا کرنا ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ کی وہ ذات ہے جو ایک گنا رات کو تمہیں روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ سونا نیند میں یہ بھی ایک طرح کی روح کا قبض کرنا ہے، ایک گنا روح قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، تم اللہ جانتا جو دن میں تم کرتے ہو، پھر اللہ پاک تمہیں اٹھاتا ہے تاکہ یقضا اجل، تاکہ دنیا کی زندگی پوری کی جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اس کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر اللہ تمہیں مطلع کرتے ہیں کہ تمہارے اعمال اصل سزا جزا کا وقت آخرت ہے، دنیا میں سزا کا آنا ضروری نہیں۔ ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده، وہ غالب ہے اپنے بندوں پر۔ يرسل عليكم حافظات، تم پر حافظات فرشتے بھیجتے ہیں۔ حافظات کا معنی لکھا نگران فرشتے۔ دوسرا محافظ فرشتے، حافظہ، حتی
حتی اذا جاء احدکم الموت، تاکہ تم میں جب کسی کے پاس موت آتی ہے توفته رسلنا، ہمارے بھیجے ہوئے قاصدین فرشتے تمہیں روح نکالتے ہیں، وهم لا يفرطون، اور وہ کوتاہی نہیں کرتے عین وقت پر. ثم ردوا، پھر وہ لوٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف. مولا لفظ ان کا مالک حقیقی ہے، لکھو ترجمہ. پھر لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف. مولا الحق، جو ان کا مالک حقیقی ہے. الا، خبردار، لہ الحکم، اسی کے لیے فیصلہ کرنا ہوا. اسرع الحاسبین، وہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. قل فرمائیے من ینجیکم، کون تمہیں بچاتا ہے فی ظلمات البر، خشکی کی تاریکیوں سے اور سمندر کی تاریکیوں سے. تدعونہ، اس وقت تم پکارتے اللہ کو جاری کرتے اور خفیہ. لئن انجانا، جو کہتے ہو اگر اللہ نے ہمیں بچا لیا اس بمور سے، اس خشکی سے، خشکی میں کسی تباہی سے اور سمندر میں غرق ہونے سے، لنکونن من الشاکرین، ہو جائے گے ہم شکر گزاروں میں سے. ہم توحید اختیار کر لیں گے، تم یہ کہتے ہو. قل اللہ ینجیکم منہا، کہہ دیجیے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے اس مصیبت سے اور ہر مصیبت سے. ثم انتم تشرکون، تم پھر بھی شرک کرتے ہو. جب وہاں سے بچ کے نکلاتے ہیں پہلا کیا ہو وعدہ کہ ہم توبہ کر لیں گے، پھر شرک میں ڈوب جاتے ہیں. اس پر وعید ہے کہ تمہیں جو اللہ نے ایک دفعہ بچا لیا سمندر میں غرق ہونے سے یا خشکی کی کسی تباہی کے موقع سے، کیا دوبارہ نہیں تمہیں دعا کر سکتا؟ تو اب تم نے اپنے توحید پر ایمان لانے سے بارے سے منحرف ہے، اور دوبارہ نہیں لگے تمہیں دعا کر سکتا. اس کو ذکر کر رہے ہیں. قل فرمائے هو القادر، وہ اللہ قادر ہے کہ بھیجے تم پر عذاب من فوقکم، تمہارے اوپر سے، جیسے بارش کا عذاب، طوفان کا عذاب، پتھروں کی بارش کا عذاب. لکھو فوقکم، بھیجے تم پر عذاب تمہارے اوپر سے. کیا مانا؟ عذاب جیسے بارش، طوفان، پتھروں کی بارش، سمجھ گئے؟ یہ اوپر سے عذاب آ گیا. اور من تحت ارجلکم، جو بات تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب، جیسے غرق فرعون، قارون کو زمین میں دمسا دیا، یہ پاؤں کے نیچے سے عذاب. اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، آپس میں لڑا دے. ویذیق بعضکم بعض بعض، اور تم میں بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے. جس اللہ تمہیں سمندر کے اندر غرق ہونے سے بچایا اور تم نے توحید پر ایمان لانے کا وعدہ کیا اور باہر آ کے تم پھر گئے، کہ اللہ دوبارہ تمہیں عذاب مبتلا کر کے تباہ نہیں کر سکتے. ایک مفہوم میں نے بیان کیا ہے، دوسرا مفہوم سنیے. هو القادر، وہ قادر اس بات پر تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، یعنی تم پر ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتے. اوپر سے عذاب کا بنا ظالم حکام کو تم پر مسلط کرتے. اور من تحت، جب تمہارے نیچے تھے، یعنی تمہارے ماتحت بے وفا اور غدار ہو جائے، تمہارے ماتحت بے وفا اور غدار ہو جائے، باغی ہو جائے، یہ نیچے سے عذاب ہے. انظر کیف، دیکھیے ہم کس طرح دلائل توحید کو بیان کرتے ہیں. لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور تیری قوم نے اس کی تکذیب کی طرح، حالانکہ یہ حق ہے. کذب بِهِ کی ضمیر کے مرجع میں تین احتمال. بِهِ میں جو ہی ضمیر ہے اس کے مرجع میں تین احتمال. ایک قرآن، کذب بِهِ، کذب بالقرآن، قرآن کی تکذیب کی تیری قوم نے. دوسرا تصریف تصریف آیات، جو ہم توحید کے دلائل بیان کرتے ان کی تکذیب کی. بہی کی ضمیر تصریف آیات کی طرف لوٹتی ہے. نمبر 3 عذاب، کذب بہی، عذاب کی تکذیب کی طریقوں میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، نہ قیامت آئے گی، نہ زندہ ہونا ہے، نہ عذاب ہے، نہ دوزخ ہے، نہ جنت ہے، نہ کوئی شے. یہ تیسرے قول کو راجع قرار دیا گیا ہے. کذب بہی قومک، تیری قوم نے اس عذاب کی تکذیب کی جو بیان کو بتا رہا ہوں. وہو الحق، حالانکہ وہ عذاب واقع ہونے والا ہے. لکھو هو الحق. قل لست علیکم بوکیل، باقی ابھی عذاب آ جائے میں تم پر داروغہ نہیں لگا ہوا کہ میں فوراً عذاب لیا ہوں. یہ اس کے بعد مزیہ دنیا میں دیا آخرت میں تم پر نہیں ہوں داروغہ.
دونوں وقت ترجمہ کیا شیخ الہند نے. میں نے یہ تم پر ذمہ دار کا لفظ ترجمہ کیا حسن لاہوری نے. میں تم پر عذاب واقع کرنے کے لیے تعینات نہیں کیا گیا تھانوی نے. میں تم پر عذاب واقع کرنے پر تعینات نہیں کیا گیا. یہ ترجمہ حضرت تھانوی رحم اللہ. لکل نبأ مستقل، ہر خبر کے ظاہر ہونے کا وقت مقرر ہے. کب عذاب آئے گا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. وسوف تعلمون، اور کچھ ہی وقت کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں. یخوضون جھگڑتے ہیں، آیات کی مخالفت کرتے ہیں. جھگڑتے ہیں کہ ترجمہ شیخ الہند حسن لاہوری کا ہے. جو ہماری آیات میں عیب جوئی کرتے ہیں، یہ ترجمہ تھانوی کا ہے. عیب جوئی. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، بس ان سے اعراض کیجیے حتیٰ کہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں. ادب یہی ہے جہاں دین کے خلاف بات ہو رہی ہو اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اس سے اٹھ جانا چاہیے، اعراض و نفرت کرنی چاہیے. ان کو معلوم ہو یہ ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے ہمارے ساتھ بیٹھنا ناپسند کیا ہے. شیطان، اگر شیطان اے مخاطب تجھے بلا دے فلا تقل بعد ذکر، یاد آنے کے بعد پھر نہ بیٹھے بعض قوم ظالم لوگوں کے ساتھ. وما علی الذین یتقون، اور ان لوگوں پر نہیں ہے کوئی الزام. یتقون جو احتیاط رکھتے ہیں، نہیں ہے ان پر جو احتیاط رکھتے ہیں. ان ظالموں کے حساب میں سے کچھ ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں ان کی ذمہ داری نہیں ہے. کسی ضرور کتاب جانا ہو گیا ان کے پاس تو جو گناہگار نہ ہوں گے. ولیکن ذکر، لیکن نصیحت ان کی ذمہ لازم ہے. یہ جائیں اور وہ دین کے خلاف بات کرتے ہوں اور یہ کسی ضرور سے چلا گیا، اس کی ذمہ ذکر ہے، نصیحت ہے، ان کو سمجھانا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ تانے دینے سے احتیاط کرنے لگے. تاکہ تانے دینے والے احتیاط کرنے لگے. مولانا شبیر خان یتقون کا معنی کہ لعلہم یتقون، نصیحت ضروری ہے تاکہ تانے دینے والے، آیات الہی پہ اعتراض کرنے والے وہ احتیاط کرنے لگے. وَذَرِ الَّذِينَ، چھوڑ دے ان کو جنہوں نے دین کو خلط کھیل اور تماشا بنا لیا. لعباً کھیل، لہواً تماشا، اور ان کو دنیا کی زندگی دھوکے میں ڈال دیا. وذکر بھی، ان کو چھوڑ دیجیے، ایسے کنارہ کش ہو جائیے. وذکر بھی، اور ان کو اس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے. سمجھے کہ پکڑا جائے گا انسان بما کا سبق اپنے کرتوت کی وجہ سے. لیس لہا من دون اللہ، وہاں نہیں ہوگا اس کی اللہ کے سوا کوئی حامی ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا. وَإِنْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر سارے بدلے بھی دیے جائے عذاب سے چھوٹنے کے لیے، لا یؤخذ منہا، بدلے نہیں لیے جائیں. اگر دنیا بھر کا معاوضہ، کا ترجمہ ان تعدل کل عدل، اگر دنیا بھر کا معاوضہ دیا جائے کہ عذاب سے چھوڑ دو، لا یؤخذ منہا، نہیں لے. دنیا بھر کے سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات، دولتیں، اراشی جو چیزیں بھی ہیں، کوئی دے کر چھوٹنا چاہے قیامت کی روز تو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں ابصروا، جو گرفتار کیے گئے بما کسبوا، اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. ان کے لیے پینا ہے مائے حمیم، کھولتا ہوا پانی، اور دردناک عذاب ہے بما کانوا یکفرون، بسبب اس بات کے وہ کفر کیا کرتے تھے. قل فرما دیجیے اندعو من دون اللہ، کیا ہم پکارے اللہ کے سوا. اس میں تردید شرک ہے. کیا ہم پکارے اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو جو ہمیں نفع نہیں دیتی اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور لوٹا دی ہماری ہڈیوں کے بال بارش کے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، پھر تو ایسی شخص کی طرح ہو جائے گا. استبحتہ الشیاطین، جس کو جنات نے جنگل میں راستہ بلا دیا ہو. شیاطین جنات،
استوا تو بے راہ کر دیا ہو، راستہ بنا دیا ہو، حیران اور وہ حیران و پریشان ہو، اس کو کچھ ساتھی ہو یا نہ ہو جو اس کے بلائے راستے کی طرف اتنا ہمارے پاس، لیکن وہ بوڑھا ہوا اور جنات کے جال میں پھنسا ہوا نہیں آ سکتا، اس طرح یہ کفر سے باز نہیں آ رہے۔ فرما دیجیے بے شک اللہ کی ہدایت وہی ہدایت اور حکم دیا گیا ہے کہ رب العالمین کے سامنے جھک جائے للمسلم وان اقیم الصلاۃ، جھکنے کی اعلیٰ شکل اور یہ کہ نماز قائم کرو۔ نماز علامت توحید ہے، لکھو نماز علامت توحید ہے۔ نماز کے اندر واتقوہ، شرک سے بچو، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کی وہ ذات ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ کی وہ ذات ہے، والذی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو بالحق، بافائدہ، لکھو بالحق، بافائدہ پیدا کیا، ابس بیکار پیدا نہیں کیا۔ فائدہ کیا ہے؟ زمینوں آسمان کو دیکھ کر اللہ کے وجود، اس کی توحید پر استدلال ہو سکتا ہے۔ وہ یوم یقول، اس کی طاقت کا یہ حال ہے کہ جس دن وہ کہے گے کن فیکون، حشر برپا ہو جائے گا، حشر برپا ہو جائے گا۔ اللہ حشر برپا کرنے کے لیے 10 لاکھ مشینیں نہیں چلائیں گے کہ 10 گھنٹے کام کرے گی پھر حشر برپا ہو نہیں، کن سارا سب مخلوق زندہ ہو جائے گا۔ یوم، جس دن وہ کہے گا کن ہو جا حشر، فیکون، حشر برپا ہو جائے گا، لکھو اس کو، فیکون تم نے حشر برپا ہو جائے گا۔ قولہ الحق، اس کی بات سچی ہے، اسلحی کا ترجمہ، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اس کی شاہی ہوگی جس دن کے سور پھونکا جائے گا، وہ غیب و شہادت کی باتوں کو جاننے والے ہیں، وہ الحکیم الخبیر۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، داستان ابراہیم علیہ السلام سے مسئلہ توحید کی تائید، مسئلہ توحید اور رسالت کی تائید کرنا۔ اللہ، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان سے کہا، فرمایا جن کا نام تھا آزر، کیا آپ بتوں کو بناتے ہیں معبود؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اور آپ کی قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ یہ آزر کے بارے میں 2 رائے ہیں علماء کی۔ علماء کی ایک جماعت جس میں امام راضی بھی ہیں، یہ آزر چچا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہے، چچا کو بھی اب کیا دیا جاتا ہے۔ اور والد کا نام تارخ ہے، تارخ، تار پیش خیرخ، تارخ۔ بچوں کے لیے جوڑوں کی صورت مہیا ہے جو کچی میں پڑھتے ہیں۔ اکثر علماء کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے اور آزر لقب ہے والد ہی کو آزر کہا گیا، تارخ نام ہے، یہ آزر لقب ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اس طرح ہم دکھاتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمینوں کے عجائبات، ملکوت کا ترجمہ لکھو عجائبات، اور اس لیے تاکہ ہو جائے وہ یقین کرنے والوں میں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب رات کا اندھیرا ہو گیا۔ یہ یاد رکھو وہ قوم جو تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ستاروں کی پوجا کرتی تھی، آسمان کے ستاروں کی نجوم پرست تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ حجت اصل میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے سمجھایا، جس کا اگلے رکوع آ رہا ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا
آتینا ابراہیم، یہ حجت تھی، دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی قوم کے خلاف، اس حجت کا بیان ہو رہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، لما جن علیہ اللیل، رات طاری ہو گئی، رأى کوكبا، ابراہیم نے ایک ستارے کو دیکھا، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ غائب ہو گیا، فرمایا لا احب الافلین، غروب ہونے غائب ہو جانے والوں کو میں محبت نہیں رکھتا اس سے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب دیکھا چاند چمکتا ہوا، فرمایا یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ بھی غائب ہو گیا، کہا اللہ پاک نے، میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو ہو لوگوں میں ظالم لوگوں میں سے۔ فلما رأى الشمس، جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ جب وہ بھی غائب ہو گیا، فرمایا اے بری قوم، انی بری مما تشرکون، میں بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک کراتے ہو۔ نہ کوئی ستارہ رب ہے، نہ کوئی چاند رب ہے، نہ آفتاب رب ہے، رب وہ ہے جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جو باقی نہ رہے، غائب ہو جائے، اس کو رب کیسے مان لوں؟ یہ ایک دلیل تھی جو قوم کے خلاف اللہ نے حضرت ابراہیم کے دل میں ڈالی اور ابراہیم بیان کی۔ سب علماء مفسرین اس کو یہی لکھ رہے ہیں، لیکن مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں اس موقع پر دو غلطیاں کی۔ وہ کہتے ہیں یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام تدریجاً توحید تک پہنچے ہیں۔ لکھو، یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام تدریجاً یعنی آہستہ آہستہ توحید پر پہنچے ہیں۔ یعنی ابراہیم کی زندگی میں کوئی زمانہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ توحید سے خالی تھے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہر پیغمبر نبوت سے پہلے ولی کامل ہوتا ہے، ہر پیغمبر نبوت سے پہلے ولی کامل ہوتا ہے۔ اگر توحید ہی نہیں ہے، شرک ہے، تو ولی تو کیا ہونا، وہ تو کافر ہوگا۔ جو شرک کا حامل ہے، شرک کا مرتکب ہے، وہ تو مومن ہی نہیں، ولی کامل کیا ہوگا؟ اور علماء کہتے ہیں سارے کہ ہر پیغمبر نبوت سے پہلے ولی کامل ہوتا ہے۔ اس لیے مودودی صاحب کا یہ کہنا کہ تدریجاً آہستہ 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 آہستہ، اور وہ توحید سے پہلے حضرت ابراہیم ستارے کو رب سمجھتے تھے، پھر چاند کو رب سمجھتے تھے، پھر آفتاب کو رب سمجھتے تھے، پھر کہیں پہنچے خدا کو رب اور توحید وحدہ لا شریک مانا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ نبوت کے بعد کا واقعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ، یہ حجت دلیل دی تھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے خلاف پیش کرنے کے لیے۔ قوم کے خلاف دلیل ہے، سمجھانے کا طریقہ ہے۔ اس کو یہ کہنا کہ ابراہیم کو خود شک تھا رب میں، بالکل غلط۔ ہر پیغمبر نبوت سے پہلے ولی کامل ہوتا ہے، اور توحید کے بغیر تو ایمان بھی ثابت نہیں ہوتا، چل جائے گا ولی کامل ہو۔ اس لیے تدریجاً ماننا تو تدریجاً کو جی حاصل بات غلط ہے۔ آیا خیال سی میں؟ ایسی ہی بات ڈاکٹر اسرار نے بھی لکھی ہے، کہو تو سنا دوں، بغور سنو تو ہے۔ لا تدری مل کتاب ولل ایمان، ہے نا قرآن پاک میں۔ آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ اس شاید کتاب ڈاکٹر اسرار لکھتے ہیں کہ لا تدری مل کتاب ولل ایمان، کتاب تو نہیں جانتے، کتاب تو چونکہ پہلے نازل نہیں جانتے تھے، ایمان نہیں جانتے تھے۔ تو جب ہمارے حضور ایمان نہیں جانتے تھے یا حضور کے اندر ایمان نہیں تھا، یہ بات کہتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، لیکن آیت اسی مفہوم کی حامل ہے، اسی مفہوم کی حامل ہے کہ نبوت سے پہلے حضور میں ایمان نہیں تھا، کفریہ کلمہ ہے۔
تمام پیغمبر نبوت سے پہلے کامل مومن ولی کامل ہوتے. وحاجہ قومہ فرمایا انی وجہت، میں تو متوجہ ہوں، میں نے اپنے آپ کو اپنے چہرے کو متوجہ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیا آسمان و زمینوں کو، حنیفاً سب سے کٹ کے ایک ہو رہا ہوں، ما انا من المشرکین میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. وحاجہ قومہ آپ کی قوم نے آپ سے جھگڑا کیا. قال فرمایا کیا تم جھگڑا کرتے ہو میرے ساتھ اللہ کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے یہ کئی ہے. وقد ہدانی دراصل اللہ نے میری رہنمائی فرمائی ہے. ولا اخاف میں نہیں ڈرتا تم سے جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو. الا یشاء ربی شیئا مگر یہ چاہے میرا کچھ جو تکلیف پہنچے گی رب تعالیٰ کی طرف سے. وسع ربی کل شیء علما میرے رب کا علم وسیع ہر شے پر. کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور کیسے ڈروں میں جس قوم کو جن کو تم شریک قرار دیتے ہو اور تم نہیں ڈرتے اس بات سے کہ تم نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے ایسی چیز کو جس کے بارے میں تم پر کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. فأی الفریقین احق بالامن دونوں گروہوں میں کون سا فریق زیادہ امن کا حقدار ہے اگر تم علم رکھتے ہو. الذین آمنوا وہ لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور انہوں نے اپنے ایمان سے نہیں ملایا شرک کو، اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا. اولئک لہم الامن ان کے لیے امن ہے. وہم مہتدون یہ ہے ہدایت یافتہ جو اللہ کو مانتے ہوئے یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اور شریک ہے. انہوں نے اپنے ایمان سے شرک کو ملا لیا. یہ تو ظالم ہوئے مشرک ہوئے جنہوں نے اللہ کو مانا اور کسی شریک کو ساتھ نہیں ملایا، اللہ کو وحدہ لا شریک جانا ہے. ہم مہتدون یہ ہدایت پر ہے. متل کا حجتنا یہی جو ابھی آپ کے سامنے تارا چاند آفتاب ندیم یہ حجت ہماری ہم نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف. نرفع درجات من نشاء جس کے چاہتے ہم درجات بلند کرتے ہیں. ان ربک حکیم علیم بے شک تیرا رب بڑی حکمت والے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا یعقوب پوتا دیا. کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی. ہاں جی بیٹے اولاد مطلق نعمت نہیں، نیک اولاد نعمت ہے. کلن ہدینا ونوحا ہدینا نوح کو ہم نے ہدایت دی من قبل من ذریت کی اولاد میں داؤد سلیمان ایوب یوسف موسیٰ ہارون. وکذالک نجزی المحسنین ہم جو نیکاروں کو یوں ہی جزا دیا کرتے ہیں. وزکریا زکریا یحییٰ عیسیٰ کل من الصالحین یہ سارے صالحین میں سے تھے. اور صالح تو بہت کم درجہ ہے اس کا ترجمہ کرنا. یہ سارے پورے شائستہ لوگوں میں سے تھے، پورے شائستہ لوگوں میں تھے. واسماعیل اور اسماعیل یاسا یونس لوط ان کو بھی ہم نے ہدایت دی. وکلا فضلنا ہر ایک کو ہم نے فضیلت دی العالمین جہان والوں پر اور ان کے آبا میں اور ان کی اولاد میں ان کے بھائی. وَاتَّبَعْنَاهُمْ ہم نے ان کو منتخب کیا. وَهَدَيْنَاهُمْ ان کی رہنمائی کی اِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے اپنے بندوں میں سے. انبیاء کتنے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، لیکن ہدایت خزانے اللہ کے پاس. اللہ کہتے ان کو بھی ہدایت ہم نے دی. سمجھ گئے؟ اللہ کے نہ کوئی برابر ہے نہ اللہ سے کوئی بڑا ہے. انبیاء بہت بڑے، ہمیں کوئی نسبت ہی نہیں. وہ رفتوں کی انتہا پر، ہم پستی اور گہرائیوں کی انتہا میں، لیکن اللہ پاک انبیاء سے بھی بڑے. انبیاء کو ہدایت اور فیض بھی اللہ کی ذات پاک سے ملا ہے. کلن ہدینا ہم نے ہدایت دی. سمجھائی؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا اتنے بڑے بڑے لوگ بھی اگر شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے اعمال بھی حبط ہو جاتے. ان سے شرک کی توقع نہیں ہے. یہ تو محفوظ ہے، معصوم ہے. ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ شرک کرنے سے تباہی ہو جائے گی. اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی والحکمہ شریعت دی اور نبوت دی.
فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ اگر یہ مشرکین مکہ ان آیات کا انکار کرتے ہیں فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمٍ ہم نے بہت لوگ مقرر کر دیے ہیں اس ہدایت کے ساتھ لیسو بہار کافرین جو چیزوں سے یہ تحقیق کا انکار کرنے والے نہیں یہ وہ لوگ ہیں حد اللہ جن کو اللہ نے ہدایت دی پیر انبیاء فابی خدا مقتدی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کی ہدایت کی اتباع کیجیے فرما دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا میں جو تمہیں دعوت ایمان دیتا ہوں اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا تم سے ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ قرآن تو نصیحت ہے جہان والوں کے لیے اس پر ایک اشکال ہے امام الانبیاء تو حضور ہے اشکال امام الانبیاء تو حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم آیت میں کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان انبیاء کی اتباع کرو اقتداء کرو ان انبیاء کی اقتداء کرو حالانکہ حضور تو ان کے امام ہیں ان کو حضور کی اقتداء کرنی چاہیے حضور کو کہا جا رہا ہے ان انبیاء کی اقتداء کرو حالانکہ امام الانبیاء تو حضور ہے سمجھ آئی کہ نہیں آئی اللہ جواب نمبر 1 یہ فروعی مسائل میں نہیں اصول میں مراد ہے یہ اقدام فروعی مسائل میں نہیں بلکہ اصول مراد ہے کہ توحید رسالت قیامت میں ان کی اتباع کرو چونکہ حضور سے پہلے گزرے ہیں انہیں توحید رسالت قیامت کی دعوت پہلے دی ہے آپ بھی وہی دعوت دیں توحید رسالت قیامت ان مسائل ثلاثہ میں اصلاح مراد ہے وہ چونکہ پہلے اس کا اعلان کرتے آئے ہیں اب حضور کی بات کریں گے اس کو تعبیر اقتداء سے کیا ہے نمبر 2 صبر میں اتباع مراد ہے کہ جس طرح انہوں نے حق بیان کیا تکالیف اور ایذا ثانیہ ان کی گئی انہوں نے صبر کیا آپ بھی ان میں ان کی اقدار کرتے ہوئے صبر کریں یا دوسرے مقام پر فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل دوسرے مقام پر فاصبر کما صبر اولو العزم اس طرح صبر کیجیے جیسے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے یہ اقتداء اور اتباع صبر میں موافقت ہے جو کوئی مسائل میں نہیں ہے کہ جس سے انبیاء کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرما رہے ہیں
آخری بات بڑی اہم ہے، اگر آپ یاد رکھیں۔ صوفیہ کرام لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کو فیض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا ابھی گارا تیار ہو رہا تھا۔ آپ کی روح مقدس اس وقت موجود تھی، آپ کی روح مقدس سے تمام نبیوں کو فیض پہنچا ہے۔ تو حضور مقتدی کیسے ہوئے؟ تمام نبیوں کو فیض حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا۔ مراقبات نقش بندیہ میں بڑی صراحت سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر مراقبے میں لکھا ہے کہ یہ فیض جو فلاں پیغمبر کو حضور سے پہنچا ہے، میرے پی جانے کے بعد کی برکت سے اللہ پاک میرے دل میں اس فیض کو، میرے لطیف میں اس فیض کو داخل فرما، جو فیض حضور پاک کے دل سے فلاں پیغمبر کو پہنچا، آدم کو پہنچا، موسیٰ کو پہنچا، نوح کو پہنچا، ابراہیم کو پہنچا۔ تو حضور کی روح مقدس سے سارے انبیاء کو فیض پہنچا ہے۔ تو فاب خدا تو مانا کہ وہی فیض اور وہ روحانیت اور وہ دین اور وہ سارے مسالے جو ہے ان کے ہیں، آپ کے بھی ویسے ہی ہیں، اسی کو ادعا سے تعبیر کیا ہے۔ اس لیے اماموں ان کا امام ہونا، حضور کا مقتدی ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو فاب خدا مقتدی کی بجائے فاب مقتدی ہوتا ہے۔ خدا کا لفظ ہے کہ ان انبیاء کی ادعا کرو، انبیاء کی ادعا کا حکم نہیں کیا۔ کسی کو سمجھ آیا اور کسی کی سمجھ میں بات نہیں آئی۔ اگر حضور کو مقتدی بنانا ہوتا اور انبیاء ہوتے امام تو فاب خدا کی بجائے جو خدا کا لفظ تھا فاب مقتدی لفظ ہوتا، ان پیغمبروں کی ادعا کو، بلکہ کہا وہ دین، وہ اصول، وہ ساری چیزیں جو انبیاء کے دلوں میں اور لطائف میں آپ کے ذریعے پہنچی ہیں، آپ بھی انہی چیزوں کا استحضار کریں۔ انبیاء کی اقداء مراد نہیں ہے۔ اگر انبیاء کی اقداء مراد ہوتی کہ وہ امام ہوتے، حضور کو مقتدی بننے کا حکم ہوتا، لفظ میں خدا کا لفظ ترجمہ میں ہوتا، فاب مقتدی کا لفظ ہوتا کہ ان پیغمبروں کی اقداء کیجیے، لفظ فاب خدا مقتدی۔ تو خانے میں پڑھی، شکر اللہ۔ اگر آپ نے یہ 3 جواب دے دیے ممتحن کے سوال کے جواب میں، وہ خوش ہو کر آپ کو 103 نمبر دے سکتا ہے، بشرطے کہ باقی 2 سوال بھی 100% ٹھیک ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ اکبر۔ انہوں نے نہیں قدر کی اللہ کی جیسا اللہ کی قدر کا حق تھا، جبکہ انہوں نے یہ کہہ دیا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کبھی کسی بشر پر کچھ نازل ہی نہیں کیا۔ یہودیوں نے یا مشرکین نے بحث کرتے ہوئے بات کہہ دی تھی کہ آپ کیسے نبی ہیں کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ اللہ نے کسی پیغمبر پر، کسی بشر پر کبھی وحی نازل کی نہیں۔ آپ اس کا دعویٰ کیسے مان لیں؟ اللہ، مشرکین نے کہا ہے یا یہود نے کہا ہے؟ ایک قول ہے کہ یہودیوں میں سے ایک شخص مالک بن سیف نے کہا ہے، لکھو مالک بن سیف، سیف صاحب کے ساتھ مالک بن سیف یہودی نے بحث کرتے ہوئے جوش میں یہ بات کہہ دی، آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے، اللہ نے کسی بشر پر کبھی کچھ نازل کیا ہی نہیں۔ اس پر آیت اتری ہے وما قدر اللہ حق قدرہ۔ جب تم نے یہ کہہ دیا تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، یہ اتنا بڑا جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کر دیا کہ اللہ نے کبھی کسی بشر پر کوئی شے نازل نہیں کی،
قل جواب دیا گیا پوچھو ان سے کس نے نازل کیا کتاب جس کو موسیٰ لے کے آئے تھے؟ جس کتاب تورات کو موسیٰ لے کے وہ کس نے نازل کی تھی؟ تو وہ کہتے کسی بشر پر کبھی کوئی شے نازل نہیں ہوئی. فرما دیجیے کس نے نازل کی کتاب تورات لے کے موسیٰ علیہ السلام طرح کہ اس راہ پر نور تھی لوگوں کی رہنمائی تھی. تجعلونہ قراطیس تم اس کو کاغذ بناتے ہو ظاہر کرتے ہو کو چھپاتے ہو. کتاب ہوتی ہے کہ مکمل جلد میں جیسے قرآن ہے ایک ہر ورقہ الگ الگ ہر ورقہ الگ الگ رکھا تھا. مطلب کے ورقے نکال کے دکھاتے تھے جو مطلب کے خلاف جو خون اس کو چھپاتے تھے. جن اوراق پر حضور کی نبوت کی پیشین گوئی تھی اس کو چھپا لیتے. تم معلوم تعلمون تمہیں سکھائے گی وہ ذات بنیں جانتے تھے تمہارے آباد. فرما دیجیے اللہ سمندر ہوں فی قول چھوڑ دی ان کو ان کی اپنے خوفوں پہ چھوڑ دی ان کو اپنی مشغولیت پہ جب چھیڑتے رہے بہذا کتاب اور یہ کتاب ہے جس کو نازل کیا ہم نے بابرکت کتاب ہے تصدیق کرنے والی سے پہلی کتابوں کی اسی نازل کیا تاکہ آپ ڈرائیں ام القرا مرکزی شہر والوں کو. ام القرا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ومن حولہا اس کے ارد گرد کے علاقے کو. اس کی دو توجیہ ہے کہ قرآن پاک سے ڈرائے مرکزی شہر مکہ والوں کو اور مکہ کے ارد گرد والوں کو اس لیے کہ حضور کے اولین مخاطب یہی تھے قریب کے لوگ. دور دور بعد اسلام پھیلا. دوسرا بات فصل یہ بات کہی ہے کہ من حولہ میں سارا جہان داخل ہے. مکہ اور اس کے ارد گرد جیسے کہ مکہ تمام عالم کے مرکز میں ہے تمام دنیا کے زمین کے وسط میں ہے. من حولہ باقی تمام زمین مراد ہے تاکہ آپ جو ہے مکہ والوں کو پورے جہان کو من حولہ. جو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں آپ کے ایمان لاتے ہیں قرآن پر اور یہ لوگ اپنی نمازوں کی محافظت کرنے والے ہیں. کون بڑا ظالم ہے. بس پھر 10 منٹ پہلے مجھے حکم ہوا نا چھٹی کرنے کا تو 10 منٹ پہلے چھٹی کی جا رہی ہے. کھارا پانی جو استعمال کیا جائے وضو کے دوران کلی کرتا ہے تو روزے کا حکم یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. نہ کھارے پانی ٹوٹتا ہے اور نہ میٹھے پانی ٹوٹتا ہے جب تک حلق سے قطرہ نیچے نہ گرے. حلق سے روزہ پیٹ میں جب تک نہ جائے کھارے پانی سے اور میٹھے پانی سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسرا مولا کا معنی کیا ہے اور صوفی کا معنی کیا ہے. مولا کے 3-4 معنی آتے ہیں. مولا کا معنی آقا بھی ہے, مولا کا معنی غلام بھی ہے, مولا کا معنی دوست بھی ہے, مولا کا معنی چچا زاد بھائی بھی ہے. اور صوفی کا معنی ہے جس کا دل غیر اللہ کی محبت سے صاف ہو گیا ہو.